علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل سورۃ النور والنساء لإصلاح بنات آدم من السماء والسلام علی رسولہ الذی ولد من آمنۃ وتزوج بأخت اسماء وعلی اصحابہ الذین کانت منہم خنساء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا۔ عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا۔ جب جی چاہا مسئلہ کچلا، جب جی چاہا دھتکار دیا۔ گرامی قدر صاحب صدر ذی وقار میرے اساتذہ اکرام اور امت مسلمہ کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو سہارا دینے والے غیور دل نوجوانوں، آج میں جس موضوع سخن پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے معاشرے میں عورت کا مقام۔ حضرات، پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں اور ان تمام چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں جن کی حفاظت کا حکم اللہ نے دیا ہے، اگرچہ وہ حفاظت غائبانہ طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ حضرات، حافظات للغیب کے اندر اتنے معانی اور مطالع موجود ہیں کہ بس بطور تمثیل اور لب لباب یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ الفاظ عورت کی پوری زندگی کی تعبیر اور تصویر ہیں۔ حضرات، اگر معاشرے کو ایک زراعتی زمین مانا جائے تو عورت اس کی زرخیزی کا مادہ ہے۔ اگر معاشرے کو آسمان تصور کیا جائے تو عورت اس کے شمس و قمر اور ستارہ ہے۔ اگر معاشرے کو سمندر خیال کیا جائے تو عورت اس کے ہیرے جواہرات یاقوت اور مرجان ہے۔ مختصراً اگر انسان مخلوق ہے اور یقیناً مخلوق ہے تو پھر اس کا ذریعہ تخلیق عورت ہے اور صرف عورت ہے، اور اس کو واقعتاً اگر انسان بنانا ہے تو اس کا مؤثر ترین طریقہ بھی عورت ہے۔ اے عورت، اپنے عہدے اور منصب اور اپنی ذمہ داری اور امانت داری سے باخبر اور آگاہ ہو جا، کیونکہ قوموں کا ماضی، حال اور مستقبل تیرے بے داغ، بے لوث، پرجوش اور پرخلوص، سرشار اور شاہکار اعمال و افعال، ہمدردی و ہمکاری کا محتاج تھا، ہے اور رہے گا۔ اگر طریق کا مطالعہ عدل و انصاف سے کیا جائے تو کارزار حیات اور مارکہ ہے زندگی میں خواتین نے مردوں کے ساتھ تعاون کر کے تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے اور اپنے آپ کو تاریخ کے صفحات میں زندہ و جاوید بنا دیا ہے۔ ہجرت حبشہ ہو یا ہجرت مدینہ، مردوں کے ساتھ عورتوں نے بھی ناقابل فراموش مثالیں قائم کی ہیں۔ اگر شجاعت اور بہادری میں خالد بن ولید اور نعمان بن مقرن کے نام آتے ہیں تو ام عمارہ اور خولہ بن تیزور کے بھی نام آتے ہیں۔ اگر ابو بکر صدیق اکبر ہے تو عائشہ صدیقہ کبریٰ ہے۔ اگر بلال کی قربانیاں اسلام کی پیشانی کا جھومر ہے تو زنیرہ کی بھی قربانیاں اسلام کی پیشانی کا جھومر ہے۔ اگر ذہانت اور ذکاوت میں امام دار قطنی اپنے زمانے کو حیران کر گئے تو ام زین الدین بھی اپنے زمانے کو حیران کر گئی۔ اگر عبادت و زہد میں حسن بصری کا ایک مقام ہے تو رابعہ بصریہ کا بھی ایک مقام ہے۔ اگر رفاعی خدمات میں ہارون رشید پیش رہے تو زبیدہ بھی پیش رہی۔ حضرات، اگر کارنامہ اور کارکردگیوں کی تاریخ پر نظر اول یا نظر ثانی یا نظر ثالث کی جائے تو ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا کردار نظر آئے گا، ماں اور بہن کی صورت میں یا بیوی اور بیٹی کی شکل میں۔ بطور مثال امام بخاری اور امام نووی کے پیچھے ماں کا کردار ہے۔ فاروقی اعظم اور امام بن جعیش جو کہ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں کے پیچھے بہنوں کا کردار ہے۔ اکرمہ اور ابو طلحہ کے ایمان کے پیچھے ان کی بیویوں ام حکیم اور ام سلیم کا کردار ہے۔ امام قرطبی اور امام ابن سیرین کے پیچھے ان کی بیٹیوں کا عظیم ترین کردار ہے۔ اے عورت، قرآن نے اپنے انداز اور آواز میں تجھے ان القاب و آداب سے نوازا ہے، المسلمات، المؤمنات، القانتات، الصادقات، اور تجھے ان صفات و آداب سے یاد کیا گیا ہے، الصابرات، الخاشعات، المتصدقات، الصائمات، اور تیرے لیے یہ اسوہ اور نمونہ مقرر کیا ہے، الحافظات، الذاکرات، اور عابدات، تائبات، سائحات۔ لہذا قرآن کے مندرجہ بالا بیانات کی تو تصدیق کر، توثیق کر، ان کی تصویر ہو جا، تعبیر ہو جا، اس طریقے اور سلیقے پر رما ہو جا، دما ہو جا۔ واہ قرآن کی زبانی، کیا ہی تیری یہ ترجمانی ہے، عکاسی ہے، نقشہ گری ہے، تصویر کشی ہے، منظر ہے، نظارہ ہے۔ اے دختر حوا، تیری حیا اور ان کے عرض و سما ہے، تیری عفت اور عصمت معاشرے کی عزت و عظمت ہے، تیرا حجاب اور نقاب ثقافت کی آب و تاب ہے، تیری پاکی اور تقدس مطلوب روح القدس ہے، تیری پرورش اور تربیت خدا کا فضل اور رحمت
ہے، تیری صداقت برہان ہے، میزان ہے، راحت جسم و جان ہے، زندگی کا سامان ہے، ناموس انسانی ہے، فانوس یزدانی ہے، قندیل رحمانی ہے، دلیل لسانی ہے، بازوان مولانا حالی۔ اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے، ملکوں کی بستی ہو تم ہی، قوموں کی عزت تم سے ہے، نیکی کی تم تصویر ہو، عفت کی تم تدبیر ہو دین کی تم پاس، با ایمان سلامت تم سے ہے۔ اے میری باحیا بہن، تیری شرافت زندگی کا معجزہ اور کرامت ہے، تیرا کردار ہر زمانے کا معمار ہے، تیرا معیار ہر دور کا اعتبار ہے، تیری گود زمین کا مقام محمود ہے، تیرا دماغ اندھیری رات کا چراغ ہے، تیری حیات نادر سوغات ہے، تیری مناجات سبب نجات ہے۔ بقول علامہ اقبال، فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ خاتمۃ الکلام میں میں بس آپ سے یہی عرض کر سکتا ہوں کہ اے بنت اسلام، اے خاتون با ایمان، عائشہ کی شکل میں اپنی خوش اعمالی اور خوش حوالی کا بل بوتے عرش بری سے رب زماں و زمین کے سلام کا تحفہ حاصل کر سکتی ہو۔ اپنی حسن کارکردگی کی بنیاد پر امارہ کی شخصیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی سے خراج عقیدت اور خراج تحسین وصول کر سکتی ہو۔ امارہ کی شخصیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی سے خراج عقیدت اور خراج تحسین وصول کر سکتی ہو۔ اپنی دلیری اور سب شکنی سے میدان قتل و قتال میں خولہ بنت ازور کی طرح خالد بن ولید جیسے جنید کو حیران کر سکتی ہو۔ بقول ساغر صدیقی، اگر بزم انسان میں عورت نہ ہوتی، خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی، ستاروں کے دلکش فسانے نہ ہوتے، بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی، جبینوں پر نور بصیرت نہ کھلتا، نگاہوں میں شان مروت نہ ہوتی، اگر بزم انسان میں عورت نہ ہوتی، نبوت نہ ہوتی، ولایت نہ ہوتی۔